السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رباب عوان کا تحریر کردہ ناول میرا عشق تو ایپیسوڈ نمبر 1۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ شہر کراچی کی صبح کا آغاز ہے۔ ہر سو سورج کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گاڑیاں اپنی تیز رفتار میں سڑکوں پر چل رہی تھیں۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں پر پلکوں کو جھکائے نیند کی وادیوں میں خواب بھر گوشوں میں گم خواب میں وہ اپنی امی کی گود میں سر رکھے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے اپنی ہی ہنسی کی آواز اپنے کانوں میں آ رہی تھی کہ اتنے میں ہی اس کی امی اس کا سر اپنی گود سے ہٹا کر اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ تھم سی گئی۔ اپنی جان سے عزیز ماں کو اس طرح خود سے دور جاتے دیکھ کر وہ اب اپنی ماں کو پکار رہی تھی، امی امی امی، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، دیکھیں میں اکیلی ہوں آپ سے، امی کیوں جا رہی ہیں؟ آج وہ رونے لگ گئی تھی اپنی ماں کی دوری سے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھولی جاتی ہے۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، گوری شفاف رنگت، گلابی ہونٹ، چھوٹی سی تیکھی ناک، سرخ گال، وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کسی کو بھی اپنا اسیر بنا دیتی تھی۔ اکثر لوگوں کو تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں پہ لمبے آئی برو اور کالی گنو پلکوں والی خوبصورت آنکھوں پر شک ہوتا تھا کہ یہ اصلی بھی ہیں یا نہیں، پھر یہ کوئی چلتی پھرتی خوبصورت مومی گڑیا ہے۔ لمبے براؤن کمر سے نیچے آتے تک بال ٹیل پونی میں مکیب تھے اور اکثر اپنی امی کو اپنے خوابوں میں دیکھ کر اداس ہو جاتی تھی۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، مر بھی جائے تب بھی اولاد کو یاد رہتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے ہمیشہ افسردہ ہو جاتی تھی۔ اپنے آنسوں کو پوچھ کر وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ وہ 17 سالہ لڑکی اپنی زندگی کو ہر طرح سے جینا جانتی تھی۔ ہر مشکل وقت اور حالات کے لیے خود کو تیار رکھتی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر لاؤنج میں آ گئی تھی جہاں اس کے بھائی اور بھابھی ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حور کے 2 بھائی تھے، ایک اس سے 6 سال بڑا تھا جس کا نام میر احمد تھا، تو دوسرا حور سے 1 سال چھوٹا تھا جس کا نام میر علی تھا۔ دونوں اپنے بھائیوں کی جان تھی، اکلوتی بہن تھی۔ وہ اپنے 2 بھائیوں کی بے حد لاڈلی خوشگوار ماحول میں ناشتہ ہو رہا تھا۔ حور کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ جاتی تھی اپنے بھائیوں کو دیکھ کر۔ اس وقت بھی وہی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ گپیوں میں مصروف وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کی بھابھی اروبہ بھی اپنی چھوٹی سی پیاری سی نند کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس طرح ان کی چھوٹی سی فیملی مسکراتی رہتی تھی۔ یہ منظر سعودی عرب کے شہر جدہ کا تھا جہاں ایک مغرور سیاہ عمارت اپنی مغروریت میں کھڑی تھی۔ وہ سیاہ عمارت اپنی مثال آپ تھی۔ یہ سیاہ عمارت سعودی عرب کے خوبصورت شہزادے مگر انتہائی ظالم انسان کی تھی۔ یہ عمارت بھی اپنے مالک کی طرح بلا کی حسین بے حد مغرور تھی۔ سیاہ عمارت میں اس وقت چیخیں گونج رہی تھی، ہر طرف چیخوں کی خوفناک آواز میں گونج رہی تھی۔ ایول اپنی مغرور ناک پر بے حد غصہ جمائے ایک شخص کے جسم کو اپنے پسندیدہ چاقو سے کاٹ رہا تھا۔ یہ سزا اس شخص کو دیتا تھا جو اس کی بات نہیں تھا مانتا، جس کی آنکھوں میں ایول کے لیے خوف نہ تھا، مگر جب وہ اپنی پسندیدہ سزا دیتا تھا تو اس شخص کی چیخیں گونج جاتی تھی۔ بے حد فریاد کرتا تھا وہ شخص، مگر مقابل ظالم صفت انسان پر ان چیخوں کا کوئی اثر نہ تھا۔ اگر کوئی اس وقت ایول کو اس شخص کے ساتھ ایسا کرتے دیکھتا تو اس انسان کی روح کانپ جاتی۔ ایول تو ایک شخص کے جسم پر ایک ادا سے چاقو پھیر کر اس کے جسم کو زخمی کر رہا تھا، پھر چاقو کو اس کے گوشت میں ڈال کر کھینچ رہا تھا جس سے اس شخص کا گوشت زمین پہ گر رہا تھا۔ وہ انتہائی سکون سے اس شخص کا گوشت اتیر رہا تھا۔ جب اس طرح اس کا پورا جسم زخمی ہو جاتا تھا تو وہ آخر میں اس شخص کے جسم پہ تیزاب ڈالتا تھا جس سے اس شخص کی خوفناک چیخیں گونجتی تھی، اور ایول سکون اور اطمینان سے چیخیں سن رہا تھا۔ آخر ایسے تو نہ ہر انسان ایول کے نام سے کانپتا تھا۔ سعودیہ میں ہر جگہ ہر شخص کے دل میں اس کا خوف تھا۔ وہ ہیزل آنکھوں والا خوبصورت عربی شہزادہ تھا جس کو ایک نظر دیکھ کر ہر انسان کی خواہش ہوتی تھی کہ بار بار اس کو ہی دیکھتے رہیں۔ جھیل جیسی گہری ہنسل آنکھیں، لمبے موٹے آئی برو، خوبصورت پلکیں، گھنے مغرور تیکھا لمبا ناک، سرخ رنگ ہونٹ۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا سارا خون رنگ اس کے ہونٹوں میں سمایا ہے۔
گھنے سیاہ بال، نوکدار بڑی خوبصورت پیشانی جس پر بے پرواہی سے سیاہ بال بکھرے تھے۔ وہ عربی شہزادہ بلا کا حسین تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ اللہ نے اسے فرصت میں بنایا ہے۔ اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار کر وہ عمارت سے باہر آ گیا تھا جہاں سیفی، نینا، ٹائیگر اور پری اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ چاروں اس کے گینگ میں شامل تھے اور اس کے اچھے دوست بھی تھے۔ ایول ان کا باس تھا۔ وہ حسن کا دیوتا اب اپنے بکھرے بالوں کو انتہائی سکون سے سیٹ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ نینا اور پری خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سیف سکون سے سگریٹ پی رہا تھا تو ٹائیگر سانگ سن رہا تھا۔ نینا اور پری ابھی تک ان چیخوں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ وہ بہادر نہیں تھی، لیکن وہ ایول کی ایسی پسندیدہ سزا سے بہت ڈرتی تھی۔ ان دونوں نے کبھی بھی اس وقت ایول کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی جب وہ چاقو سے کھیلتا تھا انسانی جسم کے ساتھ، جبکہ سیف دیکھتا رہتا تھا۔ جب اس کی بھی برداشت سے باہر ہوتا تھا تو وہ بھی سیاہ عمارت سے باہر آ جاتا تھا۔ ٹائیگر کو بھی چیخیں سننا بہت پسند تھا، لیکن اس نے کبھی دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا جب کانوں سے سن کر ہی اتنا خوف آ رہا ہے، دیکھنے میں تو جان ہی نکلتی جائے گی، اس لیے وہ مزے سے بس سننے میں اتفاق کرتا تھا۔ حور لاؤنج میں بیٹھی اپنی بھابھی کو سمجھا رہی تھی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں، کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں۔ ان دنوں وہ اپنی بھابھی کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی بھابھی امید سے تھی۔ بھابھی بھی مسکرا کر اپنی نند کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ اس کو بھی بہت عزیز تھی اپنی چھوٹی سی نند، جو پچھلے 9 ماہ سے اپنی بھابھی کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی، کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ حور اپنی بھابھی کو، اروبا حور کی بڑی خالہ کی بیٹی تھی، جب بھی حور اروبا کو سمجھاتی تھی اس طرح سے تو اروبا کو بہت پیار آتا تھا اپنی نند پر، جس کو خود کچھ نہیں معلوم تھا، بس جو ڈاکٹر کہتی تھی وہی وہ دن رات یاد رکھ کر اروبا کو بتاتی تھی۔ ڈاکٹر کی ایک بات بھی نہیں بھولتی تھی۔ حور اروبا کو بہت ہنسی آتی تھی اور اس پر جو چھوٹے سے دماغ پہ زور ڈال کر اپنی بھابھی کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اروبا کو کسی پرانے زمانے کی دادی اماں کی طرح سمجھاتی تھی۔ وہ بالکل کوئی دادی اماں لگتی تھی اور اروبا اچھی بچی بن کے سنتی تھی، جبکہ اروبا عمر میں حوریہ سے 5 سال بڑی تھی۔ اروبا کی شادی 2 سال پہلے اپنے خالہ خالو کے جیتے جی ہوئی تھی۔ اروبا اور میر احمد ایک دوسرے کو شروع سے پسند کرتے تھے، تو اروبا کی امی کی بھی یہی خواہش تھی کہ میر احمد ان کا داماد بنے، جبکہ حور کی امی کو اروبا کی چھوٹی بہن عیشا پسند تھی، لیکن پھر بیٹے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اروبا اور میر احمد کی شادی کروا دی تھی۔ دونوں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے۔ میر احمد ایک اچھا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا بھائی اور شوہر بھی تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس نے اپنی ماں، بہن، بھائی کو سنبھالا تھا۔ بہت حوصلہ اور صبر تھا میر احمد میں۔ پھر والد کے انتقال کے 1.5 سال بعد حور کی امی بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ حور بہت ٹوٹ گئی تھی۔ حور کو اپنی ماں میں اپنا عکس دکھتا تھا۔ نین نقوش حور نے بالکل اپنی ماں سے چرائے تھے، وہی بڑی بڑی سرخ آنکھیں، سرخ دہکتے گال، گلابی چھوٹے چھوٹے ہونٹ اور چھوٹی سی تیکھی ناک، گوری رنگت۔ وہ بہت حسین مومی سی نازک گڑیا تھی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا تھا، بھلا کوئی اتنا بھی حسین ہوتا ہے جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔